اور یہاں پہ یہ شرط موجود ہے کہ مجبوری حرام کے لیے وہ صرف بھوک کی ہے۔ انسان اگر مخمصہ کا معنی ہے بھوک، اگر کوئی انسان بیمار ہے اور بیماری سے شفا کے لیے اس کو کسی نے بول دیا کہ یہ حرام چیز کھا لو، اس سے تجھے شفا مل جائے گی، اور انسان کہے کہ بیماری کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ فلانی حرام چیز کھانی پڑ رہی ہے تو اس سے مجھے شفا ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حرام کھا لو، فلاں شراب پی لو، تمہارا سینہ کھل جائے گا، تمہاری دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اضطراری کیفیت صرف اور صرف بھوک کی ہے، جس میں حلال جو ہے حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ بتوں کے پجاری ہوتے تھے، آرزویں ان کی بھی پوری ہوتی تھیں، منتیں ان کی بھی پوری ہو جاتی تھیں، اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اس میں سبب کے بعد رزلٹ نکلتا ہے۔ بطور سبب کے آگ جو ہے وہ نیچے کی جائے تو آگے والی چیز گرم ہو جاتی ہے، تو ایک سبب ہوتا ہے۔ اگر اسباب کے طور پہ آپ ایک چیز کو کئی طرح سے جو ہے کئی اسباب سے رزلٹ لے سکتے ہیں، کسی چیز کو آپ نے گرم کرنا ہے تو آپ آگ جلا کے بھی گرم کر سکتے ہیں، آپ یہ والی گرمائش ایک الیکٹرونک ہیٹر سے بھی دے سکتے ہیں، آپ یہ والی گرمائش کسی ویو لیزر سے بھی اس کو جو ہے گرم کر سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجہ رزلٹ جو ہے وہ چیز گرم ہو رہی ہے۔ تو شفا یا بیماری سے شفا لینے کے لیے وہ حرام چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ اس شفا کے لیے حلال چیز بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کہے کہ فلانے نے وہ حرام کھائی تھی، اس سے وہ بیماری ٹھیک، بھائی ہو سکتی ہے ٹھیک، کوئی بعید نہیں ہے، دنیا دار و اسباب ہے، کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں بیماری کی وجہ سے کسی حرام چیز کو حلال کر دینا ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی انسان کہے کہ بھائی مجبور ہوں، میرے پاس کوئی اور بزنس نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور کاروبار نہیں ہے، مجھے حرام کا کام مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، اور مجبوری میں آ کے حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ شرط نہیں چلے گی۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ جانا میری مجبوری ہے، اور مجبوری میں تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں یہ جو مجبوری ہے اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے بھوک کی، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اور دوسری شرط یہ ہے غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، کہ انسان گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، نفرت ہو گناہ سے، مجبوری میں مر رہا ہے بھوکا، اور اس میں جو ہے وہ دے دیتا ہے، کوئی حرام جو ہے وہ کھا لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، جتنی دیر میں جس سے اپنے جسم کو وہ صحیح سلامت رکھ سکے، نہ ہی کسی بیماری کی شفا کے لیے، نہ ہی کسی معاشرتی بزنس یا کاروبار کے لیے، نہ ہی کوئی اور چیز۔ انسان کہتا ہے جی میری مجبوری ہے، اس کے علاوہ تو میرے لیے میرا گھر مل ہی نہیں سکتا ہے، مجبور ہے مجھے جو ہے وہ سود کا راستہ تلاش کرنا پڑا، اور یہ مجبوری میں تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلانا مجھے کام فلانی چیز فلاں چیز، تو مجبوری کی دلیل کے طور پہ اس آیت کو نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ یہ آیات کے اندر مخمصۃ کی قید موجود ہے، اور وہ ہے بھوک، بھوک جو ہے، کوئی بیمار ہے میرے بھائی تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ 100 طریقوں سے شفا ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے لیے کسی نے حرام کا ذریعہ بتا دیا ہے کہ فلاں اس کو جو ہے وہ شراب کے 2 قطرے پلا دو تو صحیح ہو جائے گا، اگر کسی نے یہ بتا دیا ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی حلال چیز بھی ہوگی اس کا الٹرنیٹ جو وہ چیز پوری کر سکے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ لازمی وہ حرام سے بیماری جائے گی، نہیں، حلال بہت ساری اس کے متبادل ہوں گی جس سے جو ہے وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، یہ مخمصۃ کی شرط لازم ہے، اور مخمصہ کا معنی ہے بھوک۔ میں نے زور اس لیے دیا اس بات پہ کہ آج کل مسلمان بہت سارے اس آیت کو دلیل بنا کے
اپنے ہر ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اس طرح کی آیات کو دلیل بنا کے اپنے ہر ناجائز کام کو جائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ والا قانون صرف بھوک میں ہے۔ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی پھر شرط یہ ہے غیر متجانف لإثم، کہ وہ گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اب اگر کوئی انسان ایسا مجبور ہو گیا ہے اور وہ اس میں کچھ کھا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔